رمضان میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا، یہ باقی 11 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ نسوار، سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے، فرق تو ہوگا لیکن اسی طرح آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی چیز بتا دے کہ ہمارے جسم میں رمضان کے مہینے میں طاقت برقرار ہو۔ جب طاقت ہو تو ہم صحیح طریقے سے عبادت بھی کریں گے، صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو فائدے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اصلاح بھی ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان گزرا نہیں ہے بھائی، ابھی شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ایسی کیا چیز کھائیں کہ ہمارے جسم میں طاقت ہو، ہم صحیح طریقے سے تراویح بھی پڑھ سکے، عبادت بھی کر سکے، لوگوں کی مدد بھی کر سکے، تو ان کو کیا چاہیے اس پہ میں آ رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے منہ بند کیا، منہ کو تالا لگا دیا اور آپ لوگ کھائیں گے پیئیں گے، نہیں۔ یہ صرف کھانا پینا بند کرنے کے لیے یہ رمضان نہیں ہوتا۔ رمضان ہوتا ہے اوورال سب چیزوں کے لیے۔ اب کیسے؟ آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہے تو عبادت بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ کچھ لوگ اللہ معاف کرے روزے تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، تلاوت بھی نہیں کرتے، تو ایسے رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو کوشش کرے اس مہینے کے اندر آپ لوگ لازمی قرآن پڑھ لیا کرے، ختم کر لیا کرے ایک بار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے۔ ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، تفسیر موجود ہے، آپ لوگ پڑھیں، کچھ سمجھے بھی۔ اس کے علاوہ یا کچھ لوگ انتظار کرے کہ حکیم صاحب وہ طاقت والی چیز کب بتا رہے، بھائی بتا رہا ہوں، لیکن رمضان میں کرنا کیا ہے وہ چیز ذرا سمجھیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کی مدد بھی کریں اگر اللہ نے طاقت دی ہے۔ اگر آپ کو مالی طاقت نہیں ہے تو بدنی طاقت پہ بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی پورے رمضان میں بلائی کا کام بندہ کرے تو باقی 11 مہینے نہیں بھائی وہ چھوڑے، رمضان میں کیا نہیں۔ رمضان ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ اس میں بندہ ٹائم ٹیبل پہ آ جائے۔ رمضان میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا، ایک چیز ضروری سنے اس چیز کو، رمضان میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کیا ہوگا، بندہ جب افطاری پہ آتا ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہے، بہت سارے، عام روٹین میں نہیں ہوتا۔ عام روٹین تو چھوڑ دے، عید کے دن شام کو پھر کیا حالت ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی کھانا کدھر گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں؟ ایسا جو رمضان میں ہمیں افطار میں یہ بہت ساری برکتیں اور بہت ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہے کھانے پینے کی، یہ باقی 11 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہوتے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ رمضان میں جس طریقے سے اللہ معاف کرے ہم مسلمان ہوتے ہیں تو کیا 11 مہینے باقی ہم اس طرح مسلمان رہتے؟ نہیں، ہماری روٹین ہی اس طرح نہیں ہوتی۔ رمضان میں دیکھو نا، فجر کی نماز میں مسجدوں میں رونقیں لگی ہوتی ہے، بندہ ہر ٹائم ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت سارے جو ہے نا مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بس اللہ کی قریب کر دیتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بہت سارے برکتیں، نعمتیں یہ ہمیں نوازتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کی روٹین آپ باقی 11 مہینے رکھے، پھر دیکھیں کہ رمضان کی برکتیں، اور یہ لازمی بات ہے فرق تو ہوگا لیکن اسی طرح آپ کو ملے گی، ٹرائی کر کے تو دیکھ لیں۔ اچھا، اب آتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اتنی زیادہ لمبی باتیں کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اب آتے ہیں طاقت والی چیز۔ آپ لوگوں کو سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اشوگندھا، اشگندھنا گوری، یہ چیز آپ لوگ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے پنساری کے پاس جائے، اس کو بولے کہ بھائی اس کی پاؤڈر بنا کے دے۔ اب کتنا آپ لوگوں نے پاؤڈر بنانا ہے، اس کو بولو 200 گرام کی پاؤڈر بنا کے دے، وہ پاؤڈر بنا کے دے گا، گھر میں لے کے آئے، محفوظ کر دے ایک ڈبی میں، ٹھیک ہے۔
आधे चाय का चम्मच आप लोगों ने लेना है तरावीह के बाद दूध के साथ, चाहे नीम गर्म दूध हो या पका हुआ दूध हो, ये आप लोगों की मर्जी है, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन पका हुआ दूध होना चाहिए, ठीक है। इसका आप लोगों को अब फायदा क्या होगा। रमजान में आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग नस्वार सिगरेट वगैरह ये चीजें करते हैं, तो रमजान में अब अल्लाह माफ करे आसमान वो सर पे उठा लेता है, ना उसमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, हर वक्त झगड़े, बाहर जाता है बाजार में तो झगड़े, घर में झगड़े, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। तो फिर रमजान तो इस चीज का नाम नहीं है कि आप अगले बंदे को तकलीफ दे, फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, और ये होता है ना कुछ जो नस्वार वगैरह करते हैं उसका भी थोड़ा बहुत असर होता है। हमारे पुश्तों में कहते हैं ना कि अगर एक नस्वारी बंदा जो नस्वार खाता हो, अगर वो आपको बोले, ठीक है, कि भाई ये गाय जो है ना ये उड़ती है परिंदे की तरह, आप बोले बिल्कुल उड़ती है भाई, मैंने तो बिजली के तारों पे देखा था बाकायदा परिंदों की तरह, तो ये क्यों? यानी ये हंसी मजाक वाली बात बीच में मैंने इसीलिए की कि भाई आप बहस ही ना करें। बहस करेंगे तो लाजमी बात है, एक बंदा ऑलरेडी नशे का आदी है, कुछ नस्वार सिगरेट वगैरह ये चीजें करता है, तो फिर वो होता है ना कि उसका असर भी रहता है, तो फिर उसको गुस्सा बहुत आता है। तो अपने आप को बचाए, दूसरों को भी बचाए, इन चीजों से दूर रहे, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज का शिकार है, तो ये अश्वगंधा अश्वगंधा गुरी आप लोगों को क्या फायदा देगा? ये आप लोगों की स्ट्रेस को कम करेगा, जहनी दबाव को कम करेगा, रिलैक्स करेगा, आप लोगों को जिस्म से दर्द वगैरह खत्म करेगा, तरावीह में आप लोगों को मजा आएगा। इसके अलावा बॉडी में आप लोगों की ताकत होगी, दिन भर आप काम काज भी करेंगे, आप लोगों को कोई टेंशन वगैरह नहीं होगा, हाजमा इससे दुरुस्त रहेगा, जिस्म में पट्टों में ताकत आएगी। लाजमी बात है रमजान में पानी भी कम होता है, खुराक भी कम होता है, नींद भी कम होता है, तो ये ओवरऑल चीजें जब कम होती है तो लाजमी बात है जिस्म में कमजोरी तो आती है ना। ये अश्वगंधा गुरी आप लोगों को इंशाल्लाह कमजोरियों से भी बचाएगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये तफसीली वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी आप यूट्यूब पे तो रमजान में आपने हिम्मत की, आप आ चुके हैं, जब आ चुके हैं तो इस पूरी वीडियो को भी देखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन फायदा होगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।